سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے. سرکار کچھ قدم آگے بڑھے، موڑ موڑا، ایک دروازہ نظر آیا. آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی، کسی کی آہ کی صدا رہی تھی. میرے نبی قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول. جیسی اتنا میرے نبی نے کہا اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے اندر آ جا. میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ناک موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگت کالی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں. میرے نبی قریب گئے، جا کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اے مہربان بتا تو سہی، آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا ہے، مگر اتنا بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے میں کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی ہے لیکن تجھے میری فکر ہوئی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام نہ پوچھ، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا تھا آنے والے میرے سر میں درد ہے، میں امیہ کا غلام ہوں، اس نے مجھے یہ ناج پیسنے کے لیے دیا ہے، بخار کی شدت ہے، تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا میرا مالک مجھے مارے گا. اتنا سننا تھا، نبوت والے ہوٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے. میرے نبی مسکرائے، اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے سرکار مسکرائے ہیں اور مسکرانے کے بعد اپنی میرے نبی نے مزمل والی چادر یوں کاندھے سے اتاری، اتارنے کے بعد آپ نے آگے بڑھائی اور بڑھانے کے بعد کہا تھا پہلے اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عزیزان ملت اسلامیہ جیسی میرے نبی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. رونے والے نے کہا تھا مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے، میرا نام بلال ہے. میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا کی، فرمایا بلال لو اس چادر کو اپنے سر کے نیچے لگا لو، آرام فرما لو. اس نے کہا تھا مہربان اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے میرے نبی آگے بڑھے ہیں، کہتے ہیں بلال آرام تو کر لے، تیری چکی آج میں چلانے آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھایا ہے، جیسے ہاتھ چکی کی طرف گیا ہے اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے آقا غلام حاضر ہے، آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دیجئے آج جبریل چکی چلائے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا بلال پیچھے ہٹ جا، آج جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، آج تمہیں چکی نہیں چلانی ہے بلکہ آج محمد کو خود چکی چلانی ہے. کہا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے. اتنا کہا تھا میرے نبی نے چکی چلائی ہے، آٹا تیار ہو گیا. فرماتے بلال آٹا تیار ہو گیا، فرماتے بلال آرام کرو. آقا کریم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں اے بلال پریشان نہ ہونا، میں کل پھر آؤں گا اور آنے کے بعد کل آ کر کے تیرا آٹا تیار کر دوں گا. دوسرا دن آیا ہے، پھر میرے نبی آئے ہیں. اللہ اکبر. صاحب کسی کے کام آ جایا کرو، کسی کی بگڑے وقت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیسے ملا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت زدہ مسکراتا ہے اور در گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکراتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، سرزمین قاضی پورہ، جلسہ ایصال ثواب. نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اگلے دن میرے نبی آئے، پھر آٹا تیار کیا. جب جانے لگے بلال نے قدم پکڑ لیے، کہنے لگے مہربان اتنا حسین تو آج تک میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور پھر تیری ادائیں قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، ایک بار اپنا نام بتا دے.
اللہ اکبر. اتنا حضرت بلال نے کہا. میرے نبی نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو, میں کل پھر آؤں گا اور کل آ کر کے اپنا نام بتاؤں گا. اگلے دن میرے نبی پھر آئے ہیں, پھر بلال کا آٹا تیار کیا ہے. پھر جب جانے لگے بلال نے کہا مہربان وعدہ کیا تھا نام تو بتاؤ. اور میرے نبی فرماتے ہیں بلال انا محمد الرسول اللہ, مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. جیسے اتنا کہا تھا حضرت بلال نے سنا. سننے کے بعد آگے بڑھے, قدم پکڑے, کہنے لگے مہربان صرف چکی نہ چلا کے جا, بلال کو بھی اپنا غلام بنا کے چلا جا. میرے نبی نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا. آقا فرماتے ہیں بلال ابھی اپنے ایمان کا اعلان مت کر دینا, مکے کے لوگ ظالم ہیں, بڑا ظلم کریں گے. اللہ اکبر. اتنی بات میرے نبی نے حضرت بلال سے فرمائی ہے. لیکن عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے. اور پھر میرے نبی کے عشق کی کہانی سچ تو یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. جو مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ لیتا تھا بس پھر وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں بلال اعلان مت کر دینا. لیکن عشق تھا نبی کا, کہاں تک دباتے. اللہ اکبر. اونٹ چرا رہے ہیں, چراتے چراتے بکریاں بھی چرائی ہیں. آپ جنگل میں کام کرتے ہیں, زبان پہ نبی نبی کی صدائیں آ رہی ہیں, حسمت کی صدائیں ہیں, اللہ اللہ کے نعرے زبان پر گئے. امیہ نے آ کے حضرت بلال کا گریبان پکڑ کے کہا تھا اے بلال تو نے کس کا نام لیا ہے. جیسی امیہ نے اتنا کہا ہے حضرت بلال کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں, میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں. کب محبوب کون ہے, کب میرے محبوب کا نام محمد رسول اللہ ہے. اتنا سننا تھا. امیہ نے کہا تھا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا, تیری جان لے لوں گا. حضرت بلال نے کہا تھا او ظالم تو چاہے جو چاہے سلوک کر لے, تو جان لے سکتا ہے, خون نکال سکتا ہے بدن کا, لیکن دل سے مصطفیٰ کا نام نہیں نکال سکتا ہے. کب میں تیرا آقا ہوں, تو میرا نوکر ہے, مانتا کیوں نہیں. تب بلال نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا سن امیہ تیری حکومت بلال کے بدن پہ چلتی ہے اور نبی کی حکومت بلال کے دل پہ چلا کر. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. ثاقب حضرت بلال, اب پھر کون سا ظلم حضرت بلال پہ نہ ہوا. نبی کے عشق کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے حضرت بلال نے. ہم اپنی قسمت کو دیکھیں. اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے, کان میں آ کر کے امام نے اذان پڑھ دی, ہو گئے مسلمان. ٹوپی اوڑی گوشت کھانے لگے, بن گئے مسلمان. نہ تو ہمارا دین پہ کچھ لگا ہے, نہ ہم نے نبی کے عشق کے بدلے میں پتھر کھائے ہیں, نہ ہم نے نبی کے عشق کے بدلے میں کوڑے کھائے ہیں, نہ ہمیں تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا ہے. تو ہمیں معلوم ہی کیا ہو عشق مصطفیٰ کی مستی کیا ہوتی ہے. حضرت بلال سے کوئی جا کر کے پوچھے بتا عشق مصطفیٰ کی مستی کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا, آپ کی کھال جلتی, چربی پگھل کے کوئلوں پہ گرتی, وہ بجھ جایا کرتے تھے چربی سے. پھر حضرت بلال کے زخموں پہ نمک مرچ ڈالا جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ ظلم حضرت بلال پہ ہو رہے ہیں. ایک دن امیہ نے کہا کہ بلال محبوب کا نام نہیں چھوڑے گا, کان نہیں چھوڑوں گا. اس نے حضرت بلال کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اپنے تخت کے پائے کے نیچے رکھے دونوں ہاتھ, اور اس کے بعد اس تخت پہ لیٹ گیا. اللہ اکبر. آپ کے ہاتھ پھٹے, خون بہنے لگا ہاتھوں سے. یہ آرام کی نیند سو گیا. صبح کو اٹھ کے اس نے بلال کا چہرہ دیکھا, مگر دیکھ کر کے حیرت میں تھا. بلال کے چہرے پہ درد کا احساس نہ تھا, نہ آنکھ میں آنسو تھے. کہا بلال ذرا اتنا بتا دے رات پر تیری کیسی گزری ہے. حضرت بلال مسکرانے لگ جاتے ہیں. امیہ کہتا ہے بلال اب بھی مسکرا رہا ہے. کہا ہاں. کا پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے, کیا تجھے ہاتھوں میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی, کیا تیرے ہاتھوں کے زخموں میں درد کا احساس نہیں ہوا. حضرت بلال کہتے ہیں نادان تو نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے, میرے محبوب کو پہچانا نہیں ہے. جیسے تو نے اپنے تخت کے نیچے میرے دونوں ہاتھوں کو رکھا تھا, میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کو صدا دی تھی. بلال کہتے ہیں ادھر آنکھیں بند ہوئی ہے, ادھر سامنے مصطفیٰ کا جلوہ موجود تھا. وہ کہتے امیہ تجھے کیا پتا, جیسے مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے. امیہ تیرے دکھ مٹ گئے تھے, مصطفیٰ کے عشق کی مستی میں بلال کھو گیا تھا. صبح ہو گئی تھی لیکن جلوہ نظروں میں تھا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جب آ گئی ہے جوشِ رحمت پہ ان کی آنکھیں, چلتے بجھا دیے گئے, روتے ہنسا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ